آج محفل عشق میں ناظرین کرام ان جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا جو ابتدا ہی میں مشرق و اسلام ہو گئے تھے اور جنہیں اپنے وقت کی دو سپر پاورز یعنی فارس و روم کے بادشاہوں قیصر و کسریٰ کو دعوت اسلام پہنچانے کا شرف حاصل ہوا۔ وہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 19 ہجری میں ناظرین کرام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا جس میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ادھر قیصر روم کو لشکر اسلام کی پیش قدمی کی خبر ملی تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ دوران جنگ 1000 رومی سپاہیوں نے گھیرا ڈال کر حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور قیصر روم کو خبر دی کہ آج ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن اس میں ایک خوبی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا خوبی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تعداد میں 1000 تھے لیکن وہ اکیلا بہادر ہم سے قابو نہیں آ رہا تھا۔ 1000 سپاہیوں نے مل کر گھیرا ڈالا ہے تب کہیں جا کر ہم اسے گرفتار کر سکے۔ رومی سپہ سالار نے کہا کہ بادشاہ سلامت وہ بندہ بڑے کام کا ہے، اگر اس نے مسیحیت کو قبول کر لیا اور ہماری فوج میں شامل ہو گیا، ہمارا حصہ بن گیا تو ہمیں بہت بڑا سپہ سالار مل جائے گا۔ قیصر روم نے جب حضرت عبداللہ بن حذافہ کی اتنی تعریفیں سنی تو وہ بھی آپ سے ملنے کا خواہش مند ہو گیا اور کہا کہ اچھا یہ بات ہے تو پھر اسے میرے سامنے لے کر آؤ۔ بادشاہ کے حکم پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کو زنجیروں میں جکڑ کر قیصر کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت، صحت میں بہت اچھا نوجوان ہے، قد و قامت میں بھی خوب ہے اور سنا ہے کہ بات بھی بڑے سلیقے سے کرتا ہے، تو سوچا کہ اسے یقیناً میرے وزیروں میں شامل ہو جانا چاہیے۔ قیصر نے کہا اے نوجوان، میں روم کا بادشاہ ہوں، برقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں نے تیری بہادری کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، میں تجھے ایک آفر کرتا ہوں، ایک پیشکش کرتا ہوں کہ جتنی دولت تجھے چاہیے تجھے دے دیتا ہوں، بس ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ اسلام چھوڑ کر مسیحیت اختیار کر لے۔ سامنے کون ہے جنہیں آفر کی جا رہی ہے؟ عاشق رسول ہے، اور آفر کیا کی جا رہی ہے؟ پیسوں کی، دولت کی، ایک عاشق رسول کو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے یہ پیشکش سنی تو مسکرائے اور فرمایا میں تو تجھے بڑا عقل مند بادشاہ تصور کرتا تھا مگر تو بڑا بے وقوف نکلا۔ مجھے اگر دولت ہی کمانی ہوتی تو میدان جنگ میں لڑنے کے بجائے مدینے میں بیٹھ کر تجارت نہ کر لیتا۔ ارے نادان، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کمانے کے لیے نکلا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ برخوردار دولت نہیں، جو عہدہ اور جو منصب تجھے چاہیے وہ تجھے مل جائے گا، بس تو اپنا مذہب تبدیل کر لے۔ سامنے کون ہے؟ سامنے ہے عاشق رسول۔ دولت امپریس نہیں کرتی، عہدہ عاشق رسول کو امپریس نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ یہ سن کر پھر مسکرائے، کہا کہ شاید تجھے پتا نہیں میری شہرت کیا ہے، تو بھلا مجھے کیا عہدہ دے گا؟ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور کائنات میں کوئی عہدہ اور کوئی اعزاز مصطفیٰ کے غلام ہونے سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی لالچ، کوئی آفر، کوئی پیشکش کام نہیں آ رہی تو اپنے وزیروں اور مشیروں سے کہا کہ یہ نوجوان تو کسی طرح قابو میں نہیں آئے گا، اسے قتل ہی کرنا پڑے گا، فی الحال اسے قید خانے میں ڈال دو۔ جب رومی سپاہی حضرت عبداللہ بن حذافہ کو لے کر چلے گئے تو ایک وزیر آیا سامنے، بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت مجھے ایک چال چلنے دیں۔ بادشاہ نے پوچھا وہ کون سی چال ہے؟ پیسے آفر ہو گئے، ریفیوز ہو گئے، عہدہ آفر ہو گیا، ریفیوز ہو گیا، تو ذرا مجھے بھی بتا۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل میری بیٹی بڑی خوبصورت ہے، میں اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے پاس بھیجتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مال و اسباب نہیں تو حسن و شباب کا جادو اس پر چل جائے۔ اب ہر حد تک جا رہے ہیں،
اور بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے آج کے دور میں بھی لوگ تمام حدیں پار کر دیتے ہیں، یہاں بھی حدوں کو پار کیا جا رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی یہ تدبیر سنی تو کہا ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لو، کیونکہ وہ شخص اتنا پسند آ گیا تھا۔ رومی سپاہیوں نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو قید خانے سے نکالا اور ایک آرام دہ خوابگاہ میں منتقل کیا، اور بوقت شب اس کمرے میں اس وزیر کی بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کفر کی یہ نئی چال دیکھی تو اسی وقت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وضو کیا اور نوافل پڑھنے شروع کر دیے۔ جب بھی شیطان آپ کو بہکائے یا آپ شیطان کی کوئی چال دیکھیں تو سب سے بہترین ہے کہ لا حول پڑھیں